سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جب انسان کے اندر سوسائڈل انکلائنیشن پیدا ہوتی ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک وجوہات جو سب سے بڑی ہے وہ ہے سیلف اسٹیم کا کم ہونا. آپ سب لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہوپ فل جملہ سنیں. ڈونٹ بی فیئر, ڈونٹ بی سیڈ, انڈیڈ آئی ایم ود یو. ڈونٹ بی سیڈ, انڈیڈ آئی ایم ود یو. جو لوگ بھی ذرا سا بھی یہ سوچتے ہیں کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو ڈھونڈے مقصد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو زندگی کے کچھ پل دیے ہیں نا, یہ اس مقصد کو ہی ڈھونڈنے کے لیے دیے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے کس کس کو اپنا بچپن یاد ہے؟ ٹھیک ہے, جب ہم چھوٹے تھے تو ہم بہت کیئر فری ہوا کرتے تھے اور کھیلتے تھے, کودتے تھے, اور زیادہ سے زیادہ ٹینشن یہ ہوتی تھی کہ مجھے آج کینڈی کیوں نہیں ملی, مجھے آج بہت اچھا کھلونا کیوں نہیں ملا. شاید کسی ٹیچر نے ڈانٹ دیا لیکن گھر آ کے اس کو بھول جاتے تھے. پھر ایک دور ایسا آیا جس میں ہم انڈیپینڈنٹ سے ڈیپینڈنٹ فیز میں آ گئے. یعنی کہ جب بچپن میں تھے اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلنے لگا کہ شاید اب میرے پاس کنٹرول ہے اور میں کچھ چیزیں کر سکتی ہوں. اور وہ فیز تھا جب ہم نے اپنے اندر کی پوٹینشیلس کے بارے میں جاننا شروع کیا کہ ہاں میں اچھی بات کر سکتی ہوں, میں لوگوں کے ساتھ اچھا گھل مل سکتی ہوں, اور میرے اندر ڈفرینٹ پوٹینشیلس ہیں. یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی اس وقت چوائسیز تھیں کہ آپ کس طرح کے کپڑوں کا کلر پسند کرتے ہیں. پھر ایک دور ایسا آیا جب آپ بالکل ہی انٹر ڈیپینڈنٹ فیز میں چلے گئے, جب لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. یعنی کہ ایک فیز تو یہ تھا کہ جب آپ بالکل ڈیپینڈنٹ تھے, ایک یہ تھا کہ لوگ بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اس فیز میں اکثر لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں, پیئر پریشر کے چکر میں ہم ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو شاید ہم چاہتے نہیں ہیں. اور آپ نے ریسنٹلی ایک نیوز سنی ہوگی یونیورسٹی آف لاہور میں کہ 2 اسٹوڈنٹس نے خودکشی کر لی. اب یہ اگر دیکھا جائے, ایک جوان سول جس کے بہت سے ارادے ہوں گے, بہت سے ڈریمز ہوں گے, وہ روز صبح اٹھ کے کچھ نہ کچھ اسٹرگل کے بارے میں بھی سوچتا ہوگا, لیکن وہ یہ سوچتا ہوگا کہ فیوچر میں کبھی میں انشاءاللہ یہ چیز اچیو کروں گا, میں وہ چیز اچیو کروں گا. آخر ایک دن ایسا آیا کہ اس نے یہ سوچ لیا کہ یہ چیزیں مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہی, یہ چیزیں میں سہ ہی نہیں سکتا. اب آ جاتے ہیں آج کے فاسٹ دور میں. کیا سوسائڈ صرف آج کے دور میں ہو رہی ہے یا پہلے بھی ہوا کرتی تھی؟ یہ بہت پرانا المیہ ہے, یہ صرف اسٹوڈنٹس کا المیہ نہیں ہے. اگر ہم اس کو ایسوسیٹ کر دیں نا کہ یہ یونیورسٹی میں پڑھائی کے اسٹریس کی وجہ سے بچوں نے سوسائڈ کر لی, تو ہمیں اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ آخر روٹ کاز کیا ہے ان چیزوں کی. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خوشیاں تو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آج میں اس مال میں گئی, میں نے یہ کپڑے خریدے, مجھے بہت پسند آئے, تمہیں کیسے لگے؟ لیکن جب غم کی باری آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں نے شیئر کیا اس کے پاس تو میری ویکنیس چلی جائے گی, یہ سوچے گی کہ شاید یہ جو لڑکے نے اس کا اپنا ہی رونا دھونا ہر وقت لگا رہتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انسان اس وقت سوسائڈ کی طرف سوچتا ہے یا اس کی انکلائنیشن سوسائڈ کی طرف ہوتی ہے جب اس کے اندر سے ہوپ ختم ہو جاتی ہے. تو آپ میں سے کبھی کسی کو ڈپریشن محسوس ہو, انگزائٹی محسوس ہو, تو آپ یہ مت سوچیں کہ روٹ کاز یہ ہے کہ مجھے اسٹریس اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ اسکول میں یا یونیورسٹی میں یا یونیورسٹی کے پریشر کی وجہ سے مجھ سے نمبر اچھے نہیں لیے جا رہے. آپ یہ سوچیں زیادہ سے زیادہ آپ ٹاپ بھی کر لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ 2 دن لوگ کہیں گے کہ اس بندے نے ٹاپ کیا, اگلے دن وہ پھر اگر آپ کوئی غلطی کریں گے آپ کو کہیں گے یہ آپ نے غلطی کی تھی. آپ پھر کچھ اچھا کریں گے وہ آپ کو کہیں گے ہاں اس نے یہ اچھا کیا تھا. یعنی کہ یہ مسلسل کوشش ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں کرنی ہے. اب ہم تھوڑا سا سائیکالوجی کا پرسپیکٹو لیتے ہیں اور پھر قرآن کا پرسپیکٹو لیتے ہیں کہ قرآن اور سائیکالوجی اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں سائیکالوجی, کیونکہ قرآن از اے الٹیمیٹ سولوشن, تو اس کے بارے میں ہم اینڈ پہ بات کریں گے جو کہ حتمی بات ہوگی. سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جب انسان کے اندر سوسائڈل انکلائنیشن پیدا ہوتی ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک وجوہات جو سب سے بڑی ہے وہ ہے
سیلف اسٹیم کا کم ہونا، یعنی کہ اپنی اسٹرینتھ اپنی ویکنیسز کے بارے میں نہیں پتا، ایکسٹرنل فیکٹر کا زیادہ حاوی ہونا، یعنی کہ اپنے اندر کی فیلنگس کا نہیں پتا، لیکن باہر کا بندہ مجھے اگر یہ کہے کہ یو آر ناٹ گڈ انف تو میں اس کو ایز اٹ از لے لوں گی. ہمارا مائنڈ روز جو نیگیٹو تھاٹس جنریٹ کرتا ہے وہ 7,000 سے بھی زیادہ نیگیٹو تھاٹس پر ڈے جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. اور جو بھی چیز آپ میں سے کوئی بندہ پازیٹیو سوچ رہا ہوتا ہے وہ اس کی کانشیس ایفرٹ ہوتی ہے، یعنی کہ پازیٹیوٹی از اے کانشیس ایفرٹ اینڈ نیگیٹیوٹی از اے نیچرل اکرنگ اسٹیٹ. تو جو لوگ ہوپ فل نہیں ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ شاید یہ میری ہی زندگی میں مشکلات ہیں، وہ اس کو پازیٹیو ریفریم کریں، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے میں بتایا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اب آپ کو میں ہم اس کا ابھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں. آپ سب لوگوں کو میں یہ کہوں گی کہ جتنی بھی فیمیلز مجھے سن رہی ہیں، کیا وہ مجھے سن رہی ہیں؟ آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں؟ میری آواز پیچھے تک آ رہی ہے؟ آپ دوسرا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں؟ دیٹس گریٹ. اس کا مطلب ہے آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں. اب میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کروں گی جس سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کیسے ہمارا دماغ ود ان سیکنڈز پازیٹیو ہو سکتا ہے. یو کین کلوز یور آئیز. آپ سب لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور میری آواز کو سنیں. ٹیک اے نائس ڈیپ بریتھ، بریتھ ان اینڈ بریتھ آؤٹ. ریممبر دا مومنٹ جب آپ بہت زیادہ اسٹریسفل تھے. کوئی بھی اسٹریس کا ایلیمنٹ آپ اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہیں. جب آپ کو خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، ہر چیز پرفیکٹ تھی لیکن اندر خوشی نہیں تھی. آپ سب لوگ اس مومنٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہوپ فل جملہ سنیں. ڈونٹ بی فیئر، ڈونٹ بی سیڈ، انڈیڈ آئی ایم ود یو. ڈونٹ بی سیڈ، indeed I am with you. The supreme power, the creator of heavens and earth, the creators of all animal, all stars, all seas, all humans, he is saying to you, don't be grief, don't be sad, indeed I am with you. And forget about your stress. اس جملے کے اوپر غور کریں اور یہ آپ کو کتنی ہوپ دیتا ہے. صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جملہ آپ کو کتنی ہوپ دیتا ہے، کیونکہ وہ کریٹر آپ کے ساتھ ہے جس نے یہ دنیا بھی بنائی ہے، آسمان بھی بنایا، اس کے درمیان جتنی چیزیں تھیں وہ بنائی. اور یہی ہوپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جب وہ غار میں تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ اب آگے کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ڈونٹ بی سیڈ، یعنی کہ سب سے پہلے ایشو کو ایڈریس کیا، ایکنالج کیا کہ ہاں سیڈنس ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر اسی طرح حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ڈونٹ بی فیئر، اور اپنا عصا پھینکے. یعنی کہ پہلے ایشو کو ایڈریس کیا گیا کہ فیئر آ سکتا ہے کیونکہ یہ ہیومن ایموشن ہے، اور پھر اس کو کہا گیا کہ اپنا عصا پھینکیں، اور پھر جو سانپ کی شکل میں عصا بن گیا. اگر آپ قرآن کو دیکھیں گے تو آپ کو ہوپ ملے گی. سورہ دہا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہو رہی تھی تو وہ ایک اینکشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے کہ اب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہوپ دی کہ انڈیڈ آئی ایم ود یو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کرکس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ہوپ دی کہ جب تم یتیم تھے میں نے تب بھی تمہیں سہارا دیا. تو جو لوگ بھی ذرا سا بھی یہ سوچتے ہیں کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو ڈھونڈے مقصد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو زندگی کے کچھ پل دیے ہیں نا، یہ اس مقصد کو ہی ڈھونڈنے کے لیے دیے ہیں. یہاں پر یہ مجھے سامنے جو بچی نظر آ رہی ہیں، ان کے اپنے ایمبیشنز ہوں گے، میرے اپنے ہیں. ہم ایک دوسرے کو کمپیئر نہیں کر سکتے کہ آج میں اسٹیج پہ ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل آپ نہیں آ سکتے. ہم ایک دوسرے کو ریپلیس کریں گے اسٹرینتھ کے ساتھ. تو کبھی بھی اپنی ہوپ کو مت چھوڑیں. اور اینڈ پہ جو قرآن کا میسج ہے ریگارڈنگ سوسائڈ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہوپ دے رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اس ایک جملے کو اگر آپ ساتھ لے کے چلیں تو آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہوگا.
یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہی کہہ رہے ہیں کہ جو میرے پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر میں ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی اسٹریس, کوئی انگزائٹی آپ کو فیل ہوتی ہے, ریچ آؤٹ ٹو پیپل جو اس میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور آپ ہمارا اسٹال وزٹ کر سکتے ہیں, آئی ایم امپاورڈ کا باہر لگا ہوا ہے, جس میں ہم لوگوں نے ڈپریشن, انگزائٹی اور OCD کے اوپر ٹول کٹس ڈیولپ کی ہوئی ہیں. وہ ٹول کٹس جو ہیں وہ سیلف ہیلپ ٹول کٹس ہیں, جس میں آپ اپنے مائنڈ کو اس وقت کیسے, جب آپ کو انگزائٹی محسوس ہوتی ہے تو اپنے مائنڈ کو کیسے سگنل دیں گے, آپ اپنے باڈی کو کیا اس وقت آپ کیسے بریدنگ کر رہے ہوں گے, اور اینڈ پہ یہ کہ اگر آپ مجھے ٹول کٹس آپ کے پاس ہیں مجھے دکھا سکتی ہیں, میں آپ کو وہ ٹول کٹس بھی دکھا دیتی ہوں. اور اسی طرح انگزائٹی, ڈپریشن اور OCD پہ ہے. اب یہ دیکھیں, یہ وہ ٹول کٹس ہیں ڈپریشن ہیلنگ, کہ ڈپریشن سے آپ کیسے ہیل ہو سکتے ہیں. اس میں مائنڈ, باڈی, ہارٹ, سول کے سارے سولوشنز موجود ہیں. اور اگر وہ ایگریویٹڈ سٹیج ہے تو آپ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اینڈ پہ اس پہ QR کوڈ ہے, آپ کو 101 کاؤنسلر کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا. یہ ہے ہماری OCD. OCD صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز گندی محسوس ہو رہی ہے, بار بار آپ ہاتھ دھو رہے ہیں. OCD از بیونڈ دس. آپ کو ایکسیسو تھاٹس آ رہی ہیں کسی چیز کے بارے میں, آپ کوئی چیز نہیں کر پا رہے, تو یہ جو ٹول کٹ ہے یہ آپ کو اس میں فائدہ دینے والی ہے. اور انگزائٹی جو آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے, کیونکہ آج کے اس فاسٹ دور میں جب ہم موبائل وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو ڈوپامین رش بہت زیادہ ہے. تو انگزائٹی, اینکشیس ہونا ایک نیو نارمل ہے. تو اینکشیسنیس سے ہم کیسے اپنے آپ کو ہیل کریں گے, دس از سیلف ہیلپ ٹول کٹس. تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک بار میں آپ لوگوں کو پھر کہوں گی کہ ڈو ناٹ لوز ہوپ, انڈیڈ اللہ از ود یو. جزاک اللہ خیر.